عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکت ہم کو، ہو راضی تو صدا ہم سے، سکون دل ہمیں بھی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے خیر و برکت کے اسباب۔ خیر و برکت کے کیا اسباب ہیں؟ قرآن و حدیث میں کن کن باتوں کو، کن کن افعال کو، کن کن چیزوں کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے پچھلے کچھ اقساط کے اندر آپ نے کچھ ان چیزوں کو ملاحظہ کیا، ان چیزوں کے بارے میں سنا کہ جن میں خیر و برکت کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ آج ہم بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو کہ لوگوں پر جو احسان کرنا ہے، یعنی احسان کے اب مختلف درجے ہوں گے، مختلف زاویے ہوں گے، اس احسان کرنے کے حوالے سے خیر و برکت کا کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے اکرم الضعفاء، جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی تکریم کرو۔ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، لاچارگی کی کیفیت ہے، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اس پر نہیں جانا بلکہ ان کی تکریم کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینصر المسلمین بدعاء المستضعفین، کہ جو کمزور لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی وجہ سے تمہاری مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اہل الغنا اہل الفقر، کہ جب امیر لوگ، پیسے والے لوگ اہل غنا، اہل فقر کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ اہل السیاتی اہل الضیق، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی کے ساتھ رزق دیا ہے، وہ تنگی کا شکار لوگوں کو جب یاد رکھتے ہیں، وہ اہل العافیہ اہل البلا، اور جو اہل عافیت ہیں، جو عافیت میں ہیں، خوشحال ہیں، وہ بلاؤں میں گھرے ہوئے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، اتممت علیہم نعمتی، تو میں بھی اپنی نعمتیں ان لوگوں پر مزید بڑھا دیتا ہوں۔ یعنی اس روایت کے اندر فضیلت بیان ہوئی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا ہے، جن پر خصوصی کرم کیا ہے، جو خوشحال ہیں، جو امیر ہیں، جن پر کوئی تنگی نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ غریبوں کو نہیں بھولتے، محتاجوں کو نہیں بھولتے، غریبوں کو یاد رکھتے ہیں، محتاجوں کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان پر مزید فراخی عطا فرماتا ہے، مزید ان کے رزق میں برکت پیدا کی جاتی ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ظہور ان پر فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان میں سے ایک فرد پایا جاتا ہے جسے یتیم کہتے ہیں، یعنی وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، تو چونکہ باپ جو ہے گھر کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، باپ کی آمدنی کی وجہ سے گھر کا چولہا چل رہا ہوتا ہے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچے پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس لیے یتیم کے ساتھ خاص طور پر احسان، بر اور نیکی کا حکم دیا گیا، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی وجہ سے ہماری حاجتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی سختی کا سوال کیا کہ دل کی سختی ہے کس طرح دور ہوگی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتحب ان یرق قلبک، ایک روایت میں ہے ان یلین قلبک، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا جو دل ہے وہ نرم پڑ جائے، وتدرک حاجتک، اور تو اپنی حاجتیں پالے، تیرے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ سنور جائیں۔ قال نعم، عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میں یہی چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کر،
वमसह बिरासिही, उसके सर पर हाथ रख। वातिम मिन तामिका, जो तू खाता है वो तू यतीम को खिला। फरमाया यलिन कल्बुक, इस अमल से तेरा दिल नरम पड़ जाएगा। तदरुक हाजतक, और तू अपनी हाजतों को पा लेगा। यानी यतीम के साथ खैर ख्वाही करने से, भलाई करने से, उसकी गमगुसारी करने से, उस पर शफ़क़त करने से दो चीज़ें इस हदीस पाक में बयान की गई। एक तो दिल नरम होता है, और दूसरी बात ये बयान की गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से बंदे की हाजतें पूरी फरमाता है। लोगों के साथ एहसान बरतने में, खैर ख्वाही के साथ पेश आने में, उनकी हाजतें पूरी करने में क्या बरकतें हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, बंदे को ख़ुद क्या मिलता है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में बड़े ही उम्दा किस्म के फ़ज़ाइल बयान किए गए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा मिन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो मुसलमान से दुनिया की किसी परेशानी को दूर करेगा। अब यहाँ पर लफ्ज़ आम है, परेशानी अखलाकी हो, मिसाल के तौर पर उसकी सिफारिश करना है कि जायज़ मौके पर, उसके साथ जो है ना वो उसे कर्ज़ देना है, या उसे कोई कर्ज़ जो है वो किसी ने दिया हुआ है और वो तकाज़ा कर रहा है, तो उसकी जाके सिफारिश करना है कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, या ख़ुद उसको कर्ज़ देना है, या ख़ुद उसकी मदद करना है, या ख़ुद उसके काम आना है, उसका सामान उठा कर रख देना है, उसके पीठ पर भारी हो रहा है, उससे नहीं उठाया जा रहा। किसी भी किस्म की परेशानी में जब बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता है और दुनियावी परेशानी दूर करता है, फरमाया गया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु क़ुरबतम मिन क़ुरबिल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला इस परेशानी दूर करने वाले के लिए आखिरत में परेशानी दूर कर देता है। वमन यस्सरा अला मुअस्सिर, और जो किसी तंगदस्त पर आसानी करे, अगर कर्ज़ा मांगता है तो मोहलत दे या छोड़ दे। यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुनिया में आसानियाँ पैदा कर देता है और इसकी आखिरत में भी आसानियाँ पैदा कर देता है। वमन सतरा मुस्लिमन, जो किसी मुसलमान की सितरपोशी करे, सतरहुल्लाहु तआला फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुसलमान की, जिसने सतरपोशी से काम लिया, दुनिया और आखिरत में इसके ऐबों को अल्लाह तबारक व तआला छुपाता है। फरमाया वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही, कि बंदा जब तक अपने मुसलमान भाई के साथ उसकी मदद में, उसकी खैर ख्वाही में, उसकी हाजत के पूरा करने में मसरूफ़ अमल रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए भलाई और उसके लिए खैर फरमाता रहता है। यानी जब तक वो मुसलमान की खैर ख्वाही में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत और खुसूसी तवज्जो और इसके जो बिगड़े हुए काम हैं उसके ताल्लुक़ से भलाई जो है उसके दरवाज़े खुले रहते हैं। फरमाया गया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, कि जो किसी इल्म के दरवाज़े पर चलता है, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न अल जन्ना, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता इसके लिए आसान फरमा देता है। वमज्तमा कौमुन फ़ी मस्जिदिन मिन मसाजिदिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम। अब जो मदद करने की बात है उसका मज़मून पूरा हुआ, लेकिन हदीस पूरी अर्ज़ करता हूँ। फरमाया कि लोग मस्जिद में जमा होते हैं और जमा होने के बाद किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं या इल्म दीन सीखते हैं। फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, ऐसी कैफियत में उन पर अल्लाह तबारक व तआला अनवार नाजिल फरमाता है, सकीना और वक़ार नाजिल फरमाता है, उन्हें करार कल्बी नसीब होता है, रूहानियत नसीब होती है और उनके दिल जो हैं वो ज़िंदा होते हैं। फरमाया व गशियतहुमुर रहमा, रहमत उन्हें ढाँप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका अपने परों में ले लेते हैं। ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह तबारक व तआला मलाइका के सामने इन लोगों पर फ़ख्र फरमाता है। वमन अब्ता बिही अमलुहु, और वो शख्स जिसका अमल सुस्त हो जाए। यानी इस हदीस पाक में जो भलाइयाँ बयान की गई हैं इल्म दीन सीखने के ताल्लुक़ से या मुसलमान की भलाई और खैर ख़ाही के ताल्लुक़ से, अगर किसी का अमल सुस्त हो जाए और किसी की रग़बत इन चीज़ों में ना हो तो फरमाया लम युसरे बिही नस्बुहु, तो किसी का नसब इन तमाम भलाइयों को दिलवा दे। और जो फ़ज़ाइल यहाँ बयान किए गए अपने नसब की वजह से कोई उनको पाले, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अमल की वजह से ही कोई भी शख्स
ان فضائل کو پا سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، بے برکتی ہیں، تکالیف ہیں، اس کا ایک حل بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہم جب کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، احسان سے پیش آئیں گے، بھلائی سے پیش آئیں گے، مالی طور پر، اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، موضوع ہے ہمارا کہ احسان کی وجہ سے بندے پر کون کون سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ احسان فقراء کے ساتھ ہو، مساکین کے ساتھ ہو، ضعفاء کے ساتھ ہو، یتامہ کے ساتھ ہو، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو، ان سب لوگوں کے ساتھ احسان کے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، لیکن خاص طور پر جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ذوی الارحام ہیں، ان کے ساتھ احسان کے بطور خاص فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان صلۃ الرحم منجات فی الاہل، ایک روایت میں ارشاد ہوا محبت فی الاہل، کہ صلہ رحمی جو کرنا ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے ایک خاندان کے اندر۔ جب کوئی صلہ رحمی سے کام لیتا ہے تو اس کے متعلق محبت پیدا ہوتی ہے۔ منشات فی العسر مسرات فی المال، اور اس سے اچھائیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ مسرات فی المال، اس عمل کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ، ذوی الارحام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، ان کی مالی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کرنے والے کے لیے اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ بتائیے کتنا عمدہ کام ہے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے مال میں برکت پیدا فرما دے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، صلۃ الرحم تزید فی العمر، کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس سے بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وصناع المعروف تقی مسار السوء، اور جو بھلائی کے کام ہیں، چیریٹی کے کام ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہو گیا، لوگوں کو پانی پلانا ہو گیا، لوگوں کے میڈیکل کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہو گیا، ان کا قرض دور کرنا ہو گیا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو مالی بھلائی ہے، فرمایا گیا کہ صنائع المعروف، یہ جو بھلائی کے کام ہیں، تقی مسار السوء، جو برے انجام ہیں، برے انجام سے بچاتے ہیں۔ بندے کے جو امور ہیں وہ خیر پر پورے اترتے ہیں، خیر پہنچتی ہے، بندہ جو ہے ہلاکت میں نہیں پڑتا، نقصان میں نہیں پڑتا، بے برکتی میں نہیں پڑتا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، من احب ان یمد لہ فی العمر، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، یزاد لہ فی الرزق، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، فلیبر والدیہ، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ بعض علماء نے لکھا کہ بے برکتی کا ایک سبب یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے تو اس کے لیے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں تو اس عمل سے بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے، جو شخص عمر میں اضافہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے، بھلائی کے ساتھ پیش آئے، زبانی مطلب کہ بھلائی ہو، سخت کلامی نہ کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھے، ان کی خوشی کا لحاظ رکھے، بلکہ یہاں تک کہ جو والدین کے دوست ہوں، اگر والد کے کوئی دوست ہیں یا والدہ ہیں، ان کی کوئی سہیلی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں، ان کو بھی آپ وقتاً فوقتاً مختلف تحائف بھجواتے رہتے تھے، تو ان کے تعلق سے بھی اکرام کرنا والدین کے ہی اکرام میں شمار ہوتا ہے۔ تو والدین کا اکرام ہو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہو، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہو، یہ تمام وہ کام ہیں کہ جو والدین کے تعلق سے احسان، بر اور نیکی کے کام کہلاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ارشاد فرمایا، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اور جو ذوی الارحام ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے،
ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے اور مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، کہ جو قضا ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو دعا سے ٹل جاتی ہے، دعا سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو فرمایا گیا کہ تقدیر میں کوئی چیز تبدیلی نہیں کرتی الا الدعاء، مگر یہ کہ دعا جو ہے وہ تقدیر میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر احسان، بھلائی سے پیش آنا اور دوسرے پر نیکی کرنا، خواہ اپنے رویے کے اعتبار سے ہو یا اپنے مال کے اعتبار سے ہو۔ لفظ بر جو ہے وہ دونوں کو عام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے یا ابن آدم اتقی ربک، اے ابن آدم اپنے رب سے ڈر اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کر۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تیری عمر میں اضافہ فرما دے گا اور تیرے کام آسان فرما دے گا اور تیری مشکلات دور فرما دے گا۔ دیکھا آپ نے، حسن سلوک کرنا، احسان سے کام لینا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، یتامہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور جو معاشرے کے غریب، ضعفاء اور مساکین ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اس کی وجہ سے خود یہ سب کام کرنے والا کیا کیا نعمتیں پاتا ہے، کیا کیا برکتیں پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ کیا جانا ہو، اس کی عمر کا بڑھایا جانا ہو، اس کی مشکلات کا آسان کیا جانا ہو، اس سے مصائب کا دور کیا جانا ہو، کتنی ساری خیر اور برکات اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خیر و برکات والے جو کام ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکتیں ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل